صالح خان زندہ باد، صالح خان زندہ باد۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان سواتی نے اپنے الیکشن سے قابل کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ حلقہ N13 کے مختلف علاقوں میں تقریباً 1400 ٹرانسفارمرز فراہم کر دیے گئے۔ 15 کروڑ کی لاگت سے بالاکوٹ ہسہ پل کی تعمیر اور کروڑوں روپے کی لاگت سے گریڈ اسٹیشن اپ گریڈ کرنا شامل ہے۔ ضلع بھر میں ان کی کاوشوں سے جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان سواتی نے منصرہ نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ شکریہ جی، منصرہ نیوز منصرہ میں الحمدللہ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ دوسرا سال ہمارا جا رہا ہے۔ تو اس دوسرے سال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جب وزیر اعظم سے ہم نے مطالبہ کیا تھا گفار جیتی کی ٹورزم کے اعتبار سے منصرہ کو پروموٹ کی جائے، تو اس میں 4 سڑکیں تھیں، اس 4 سڑکوں میں 3 تحصیل بالاکوٹ اور 1 سرنویلی کی 2.5 ارب روپے کی۔ تو اس میں اور احمد شاہ صاحب، اس کے بعد جب ضمنی الیکشن احمد شاہ صاحب جیتے، پھر احمد شاہ صاحب سے ہم دونوں مل کے جو کام صوبے سے وزیر اعلیٰ صاحب سے کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ عاطف خان ٹورزم کے جو منسٹر تھا ان کے ذریعے، تو وہ 2.5 ارب کے ٹینڈر بھی لگ چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک گریڈ کا مسئلہ تھا، منصرہ گریڈ ٹرانسمیشن لائن بالکل بیٹھی ہوئی تھی، تو منصرہ میں 4 فیڈر مکمل ہو چکے ہیں، 5واں اتر شیشہ کا اور اس کے ساتھ 76 فیڈر کا سامان پہنچ چکا ہے سارا کچھ، اور 7واں اس وقت کاغان فیڈر کے حوالے سے 896 کے لگ بھگ پول ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ کے بعد فوراً کام شروع ہو جائے گا۔ تو چونکہ ٹرانسمیشن لائن ہماری بالکل ختم تھی، وولٹیج کا بڑا مسئلہ تھا، اور پھر اس کے بعد منصرہ سٹی میں اکثر گلیوں میں دیکھتا تھا کہ منصرہ گلیوں میں 100 تاریں، وہاں پہ ڈینجرس لائنیں اور کنجسٹڈ، شہر کو خوبصورت رکھنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ سابقہ ادوار میں اور شہر کے ساتھ منصرہ سٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ایم پی بابر سلیم صاحب جو صوبائی کام ہے وہ کر رہے ہیں، جو مرکز سے میں خود کر رہا ہوں الحمدللہ، اور اس پوری سٹی کے لیے میں نے پیسے رکھ دیے ہیں کہ پوری سٹی میں 4 کور کیبل بچایا جائے گا، یہ ساری تاریں ختم کی جائیں گی، اور مکمل طور پہ بجلی کا نظام بحال کچھ ہو گیا اور کچھ ہو رہا ہے۔ پھر 220 گریڈ جو کہ کروڑوں روپے کا 220 اس کا گریڈ کے ساتھ 220 سوری وہ تو پہلے لگ چکا تھا، یہ جو منصرہ گریڈ تھا اس کے ساتھ 20 MVA کا ایک ٹرانسفارمر جو کہ کروڑوں کا ٹرانسفارمر تھا، وہ ایک وقت میں یہاں سے ہری پور سے بھی مقام صاحب واپس لے کے گئے تھے 10 سال پہلے۔ میں نے اس پہ ایفرٹ کی، میں نے وزیر اعظم سے، میں نے عمر ایوب خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سے بار بار ٹیلی فون کروا کے وہ فائل مکمل کروا کے وہ منصرہ گریڈ میں شفٹ ہو کے اللہ کیا۔ اس کے بعد جب میری پچھلی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے ایک گریڈ مزید منصرہ کے لیے، چونکہ جب تک ایک گریڈ مزید نہیں ہوگا تو منصرہ کا نظام آگے پھر نہیں چل سکتے بجلی کے حوالے سے، اس گریڈ کی بھی منظوری لے لی، تو وہ انشاءاللہ اس پہ زمین کا آج کل کر رہے ہیں، سیکشن 4 لگا رہے ہیں، جگہ دیکھ رہے ہیں، منظوری اس کی آ چکی ہے۔ پانی کے حوالے سے ایک بہت بڑی اسکیم جو کہ اربوں میں تھے، پہلے 4.5 ارب پھر 6.5-7 ارب پہ پہنچی ہے، ایسٹیمیٹ ریوائز ہوا جو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ سے جو یہاں پہ منصرہ میں شروع ہوگا، وہ بھی آخری مراحل میں ہے، وہ میں نے اس پہ بہت بڑا کام کیا۔ پھر بابر سلیم خان نے بھی صوبے، چونکہ اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی صوبائی ہے، پبلک ہیلتھ کی ہے، تو اس پہ بابر خان کا سپورٹ کیا، مرکز سے میں نے کیا، الحمدللہ ابھی فائل عمران خان تک پہنچ چکی ہے اور بہت جلدی اس پہ عملی کام شروع ہو جائے گا۔ ایک تو دعوے ہوتے ہیں یا دعوے نہیں حقیقت۔ اور میں ایک اور چونکہ الیکشن کمپین میں کہتا رہا، میں نے کہا کہ اگر گزشتہ 35 سالوں سے زیادہ کام 5 سالوں میں نہ ہوئے تو میں دوبارہ الیکشن نہیں لڑوں گا، اور میں آج بھی کہتا ہوں آپ کے چینل کے وجہ سے میں کہتا ہوں کہ 5 سالوں میں اگر حالانکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ملکی حالات اور معاشی حالات کا آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس 5 سالوں میں گزشتہ 35 سالوں سے زیادہ کام نہ ہوئے تو میں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میں دوبارہ کسی کے پاس جا کے میں ووٹ کی ڈیمانڈ کروں، پھر میں اپنے سے بہتر کسی اور بندے کو دعوت دے دوں گا کہ وہ آ کے منصرہ میں کام کر، لیکن مجھے اللہ کی ذات یقین ہے کہ گزشتہ ادوار سے 35 سال سے زیادہ کام انشاءاللہ اس 5 سالوں میں ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ 1500 ٹرانسفارمر تقسیم ہو گئے، سٹی کے اندر 60-70 ٹرانسفارمر چلے گئے اور آ رہے ہیں، دوڑ آ رہے ہیں الحمدللہ، تحصیل بالاکوٹ میں آ رہے ہیں، سرن ویلی کونچ ویلی کے ٹرانسفارمر آ رہے ہیں، پکل کے آ رہے ہیں، یعنی میرے حلقے میں جو علاقہ ہے منصرہ سٹی کے آ رہے ہیں، ٹرانسفارمرز بھی آ رہے ہیں، فیڈرز بھی لگ رہے ہیں، اپ گریڈیشن بھی ہو رہی ہے، گیس کے کام جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں،
جہاں پہ گیس نہیں تھا کئی گاؤں اس پہ گیس لگ چکا ہے اور مزید بھی لگ رہا ہے گیس کے لیے. اور آخری جو میرا ایک پروگرام ہے, میری کوشش ہے, اس کا میں نے وعدہ نہیں کیا عوام کے ساتھ, لیکن میری کوشش ہے کہ منصیرہ میں ایک وومن یونیورسٹی اور ایک میڈیکل کالج کے حوالے سے, اس سے چونکہ پرائم منسٹر کو میں نے دورے کی دعوت دی, منصیرہ آئیں گے اور جب بھی آئیں گے میں کوئی بہت لمبا چھوڑا اس کا اسپاس نامہ نہیں دوں گا, لمبا چھوڑا اسپاس نامہ نہیں دوں گا کہ جی 100 کام کا نہیں بتاؤں گا جو جس میں بعد میں ایک بھی نہ ہو سکے. میں 2 ڈیمانڈ کروں گا. ایک ڈیمانڈ ہوگی اس کا, ایک ڈیمانڈ اس کی ہو جائے گی جی اس کے وومن یونیورسٹی کی اور ایک میڈیکل کالج کی, کہ جی 2 کام ہمیں منصیرہ کے لیے بڑے کام کر لیں. آپ دیکھ لیں ہسا برج, جب میں الیکشن کیمپین میں گیا تو الیکشن کیمپین میں 6-7 دفعہ ریورس گیئر لگا کے اس کے بعد اوپن پہ بڑی مشکل سے گیا, اور وہاں پہ پورے تحصیل پارا کوٹ کا ایک اہم پل ہے, تحصیل کے لوگ جاتے ہیں. تو میں وہاں پہ جب جلسے میں تھا, بڑا اچھا جلسہ ہوا وہاں پہ ہسا میں, تو میں نے وہاں پہ اعلان کیا تھا الیکشن سے پہلے. میں نے کہا آج تو میں آیا ہوں 6-7 دفعہ ریورس لگا کے ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں, دوبارہ جب ووٹ مانگنے کے لیے آؤں گا میں کبھی یونیورسٹی لگاؤں گا, میں ریورس کے بغیر انشاءاللہ ڈائریکٹ آؤں گا. الحمدللہ اس پل کی اپروول بھی آ گئی, 15 کروڑ روپے کی اپروول آ گئی. اس کے ساتھ انشاءاللہ اور برج ہیں, جو شوال برج ہے اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں, سڑکیں ہیں اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں, سڑکیں بلکہ پوری کاغان تک کی جو جہاں جہاں پہ سڑکیں ہیں اس میں کام کر رہا ہوں. یہ سرفراز یوسف زئی صاحب نے بات کی ہے پنجاب چوک اور جلال آباد چوک, وہاں کی بات کی کہ بہت زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مجھے ایگزیکٹ اس کی ساری چیزیں مل جائیں تو یہ میں NHA سے کرواؤں گا, چونکہ NHA مرکز کا ادارہ ہے, وہ کرے گا انشاءاللہ, وہ میری ذمہ داری بنتی ہے. آج آپ نے بتا دیا انشاءاللہ, اور یہ اس پہ ہم کام کریں گے. میں جلدی اس پہ ایسٹیمیٹ بناؤں گا, جتنے ایسٹیمیٹ بن گئے NHA کے ذریعے اس میں انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ پورے ضلع میں اللہ کا شکر ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذریعے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور جس کام کو ہم ہاتھ لگا رہے کہتے ہیں یہ تو صاحب کا منصوبہ ہے, یہ صاحب کا منصوبہ ہے. میں حیران ہوں صاحب کا منصوبے 35 سال پہلے کہاں تھے, 35 سال میں ہمیں نظر نہیں آئے. اس کے جیسے یہ ہسا برج کا 15 کروڑ کا پروجیکٹ یا باقی جو 2.5 ارب روپے کے ہمارے ٹورزم کے یا باقی جو کام ہو رہے ہیں منصیرہ سٹی میں, یہ آپ میں نے تو اس سے پہلے کوئی 5 یا 10 کروڑ یا 20 کروڑ کا کوئی کنٹیکٹ یہاں پہ نہیں دیکھا کہ کسی کے ذریعے ہوئے. حالانکہ پچھلے دور میں بڑے پیسے بھی تھے, حکومت کے پاس سارا کچھ وسائل, لیکن یہ نمائندے کا کام ہوتا ہے. مجھ پہ منصیرہ کے لوگوں نے احسان کیے, مجھ پہ 13 کے لوگوں نے احسان کیے. میرے الیکشن اپنے الیکشن سمجھ کے لڑے, ہر ایک بندہ صالح محمد بن کے الیکشن لڑے, اور انشاءاللہ میں اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا. میں نے اگر 5 سالوں میں یہ سارے وعدے پورے کر دیے تو میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا. اگر یہ میں نے اپنے وعدے پورے نہ کیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دوبارہ الیکشن لڑوں. 20 کروڑ روپے PMLN کے دور میں جو آئے ہوئے تھے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں, اس پہ یوٹیلائز فوری طور پہ کرنا چاہیے تھا. میں نے بابر خان کو بھی کہا تھا کہ اس کو فوری طور پہ اس کا ٹینڈر لگوا کے زمین لے لیں, اس کا زمین پہ اس کا, تاکہ عوام کو فائدہ پہنچے. بلکہ میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ جو ایک جگہ میں اگر آپ 15 کلومیٹر 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر دور زمین لیتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ ہر ولیج کونسل UC کے لیول پہ تھوڑی تھوڑی زمین بے شک مل جائے تاکہ اپروچیبل ہو. ایک بندہ اپنے بزرگوں کی دعا کے لیے 15 کلومیٹر دور کیسے جا سکتا ہے. تو میں پھر بابر خان سے میٹنگ کروں گا کہ یہ کافی لیٹ ہو گیا, پچھلی ٹینیور میں بھی نہیں ہو سکا, اور اس ٹینیور کے بھی 2 سال گزر گئے. اس پہ فوراً ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, اور مزید انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ منصیرہ قبرستان کا بہت, جس طرح منصیرہ پانی کا مسئلہ ہے اس طرح منصیرہ قبرستان کا مسئلہ ہے, تو منصیرہ قبرستان کی یہ پیسے بھی اور اس کے علاوہ مزید پیسے کچھ صوبے سے کر کے کچھ مرکز سے ہم سارے مل کے انشاءاللہ. اور میری اپنی خواہش ہے کہ ہر ولیج کونسل کے اندر بے شک تھوڑی جگہ ہو, ہر ولیج کونسل کے اندر 10 مرلے مل جائے, کنال مل جائے, تھوڑی سی جگہ ہو لیکن اپروچیبل ہو, جو لوگ آسانی سے وہاں پہ آ سکے. میں نے نیا پروپوزل بنایا ہوا ہے کوئی 1 ارب کے قریب. یہ جو گاڑیاں جاتی ہیں کشمیر, کاغان, پلاکوٹ, ناران تک, وہ یا گلگت اس راستے پہ, تو وہ گاڑیاں ڈائریکٹ یونیورسٹی یہ اس جو یہاں پہ انٹرچینج بنا ہے اسی سے ڈائریکٹ ایک روڈ نکال رہے ہیں بکریال چوک پر, وہ پتھر شیشہ چوک, وہ 7 کلومیٹر بنتا ہے. وہ گاڑی ڈائریکٹ ادھر سے جائیں گی, وہ سٹی کو کراس نہیں کریں گی. وہاں سے جو گاڑی آتی ہے جو کہ سٹی کو کراس کرتی ہے تو وہاں کی سٹی میں رش بن جاتا ہے. وہ گاڑی جو گلگت جاتی ہیں, جو بڈگام, تاکوٹ وغیرہ, وہ گاڑیاں ڈائریکٹ ادھر یا ادھر سے ڈائریکٹ موٹر وے پہ آگے جاتی ہیں. ایک تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی سٹی کے کچھ سڑکیں صوبائی لیول پہ بابر خان نے کچھ رکھی ہوئی ہیں جس کے پچھلے دنوں ٹینڈر وغیرہ بھی میرے خیال لگ چکے ہیں. میرے خیال میں اس 5 سال میں انشاءاللہ سٹی کی نہ سڑکیں باقی اس طرح اس پوزیشن میں جو ہے نہیں رہیں گی, چلے بہتر بنے گی ساری, اور پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جو بجلی کا مسئلہ ہے, یہ بجلی کا یہ تینوں مسئلے, اور سٹی کے مین ڈیمانڈ یہی ہے. سٹی کا پانی کا مسئلہ ہے, سٹی کے لیے
یہ جو بجلی کی جو کیبل لائن کا ہے اور سٹی کی سڑکیں ہیں اور سٹی کا قبرستان کا جو مسئلہ ہے، یہ چاروں مسئلے اور یہ چاروں مسئلے انشاءاللہ جلد از جلد ہماری کوشش ہوگی کہ اسی ٹینور میں حل کریں، کیونکہ ہم نے عوام کے ساتھ وعدے کیے. اور میں کبھی بھی میں جب نون لیگ میں MP تھا، میں نے پکل گیس کے حوالے سے ایک بات کی. میں نے کہا اگر پکل میں گیس نہ لگی تو میں دوبارہ اس وقت میں نے کہا تھا 3 سال میں نے کہا لیکن میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اور میں نے اس وقت میں کیپٹن صفدر صاحب MLA تھے، میں نے کیپٹن صفدر کے ذریعے، کیونکہ PMLN کا منصوبہ ہے، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کسی اس دور کا PMLN کا منصوبہ تھا، لیکن الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور میں ہی کروا رہا ہوں. میں نے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، چونکہ اس وقت MLA کیپٹن صفدر صاحب تھے، آج MLA میں ہوں اور ان کی وجہ سے وہ فنڈ منظور ہوا ہے. انہوں نے فنڈ منظور کیا تھا اور میری ڈیمانڈ بھی کیا تھا. میں نے کہا تھا ان کو، بلکہ جلسوں میں کہا تھا کہ جی اگر چونکہ اس وقت تو میں PMLN میں تھا، میں نے کہا اگر یہ پکل کا گیس نہ لگا تو میں دوبارہ الیکشن نہیں لڑوں گا. تو یہ اس وقت کا منصوبہ جس پہ میں کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ پکل میں گیس لگ رہی ہے اور ساتھ انشاءاللہ مزید میری کوشش ہے کہ بٹن تک اور سائڈ پہ جبوڑی سے ویلی اور بلاکوٹ تک میری پوری کوشش ہے. ابھی تک میرا ہاتھ مکمل پڑا نہیں ہے، میں نے ایسٹیمیٹ وغیرہ بنوائے ہیں، میں جھوٹا وعدہ نہیں کرتا ہوں، نہ میں نے اس کا اس وقت وعدہ بھی نہیں کیا ہے، لیکن میری کوشش ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں. جس وقت انشاءاللہ میرا ہاتھ پہنچے تو یہ ان علاقوں میں بھی انشاءاللہ گیس ملے گی. تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد اب عوام کے مسائل حقیقی معنوں میں حل ہونے لگے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب ضلع مانسہرہ ترقی کی راہوں میں گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ صوبہ KPK سمیت ملک بھر میں ترقی یافتہ ضلع کی صف میں شامل ہوگا. رپورٹنگ ٹیم اختر زیب ہٹک، اکرام قریشی اور سرفراز یوسفزئی کے ساتھ صدیق اورنگزیب، مانسہرہ نیوز، مانسہرہ. جب ہر طرف چھا جائے گی عوام کی تحریک تو، جب ہر طرف چھا جائے گی عوام کی تحریک تو، غربت مٹے گی، خود بخود مٹ جائے گی تفریق تو. ہم سب کا یہ ایمان ہے، صالح ہماری شان ہے، ہم سب کا یہ جانان ہے، بخیر عادل یا قربان صالح خان. لیڈر ہمارا خان ہے، صالح اس کا نام ہے، فخر نوجوان ہے، بخیر عادل.